السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس سیکنڈ ایئر، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے مسکولر سسٹم۔ یہ 4th چیپٹر ہے جو ہم نے آج سٹارٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ مسکولر سسٹم کا ایک لیکچر میں 4th ایئر کو بھی دے چکی ہوں، کیونکہ 4th ایئر میں بھی مسکولر سسٹم کا ایک چیپٹر جو ہے وہ موجود ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کو اگر اس میں سے کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو فردر آپ اس لیکچر کو بھی اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس چیپٹر میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہے مسکولر سسٹم، یعنی کہ وٹ از مسکولر سسٹم، نظام عضلات سے کیا مراد ہے؟ عضلات کی بناوٹ اور اقسام اور اس کے فوائد تحریر کیجیے۔ تو نظام عضلات سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا نظام جس میں سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ جسم کی تمام حرکات ان کے سکڑنے اور پھیلنے کے ذریعے سے ہی ہوتی ہیں، یا وہ نظام جس کے تحت عضلات جسم کو حرکت کے قابل بناتے ہیں۔ اس نظام میں انسانی جسم کے تمام عضلات یا پٹھے شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ جلد کے نیچے جو ہمارے گوشت کی تہیں ہوتی ہیں وہ مسلز کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے گوشت کی یہ تہیں بہت باریک اور لمبے لمبے ریشوں سے بنی ہوئی ہوتی ہیں جو ایک جھلی کے ذریعے آپس میں وابستہ ہوتے ہیں۔ دراصل یہ ایک عضو مسل ہوتا ہے۔ بعض عضلات بڑے ہوتے ہیں اور بعض عضلات چھوٹے ہوتے ہیں۔ مثلاً بڑے عضلات کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ جیسے ٹانگوں اور بازوؤں کے عضلات، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بعض عضلات چھوٹے اور نازک ہوتے ہیں۔ چھوٹے اور نازک عضلات کون کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے آنکھ کے عضلات اور کان کے عضلات وغیرہ۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ مختلف حوالوں سے عضلات کو جو ہے وہ مختلف قسم کے نام بھی دیے گئے ہیں۔ عضلات کو جو مختلف قسم کے مختلف حوالوں سے نام دیے گئے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے بائسپس مسلز، یعنی کہ 2 شاخہ عضلات۔ اچھا، ایسے تمام عضلات جن کی 2 شاخیں ہوتی ہیں وہ 2 شاخہ عضلات کہلاتے ہیں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے وہ نام سے ہی پتہ چل جائے گا کہ 2 شاخہ عضلات جو ہیں ان کو بائسپس مسلز کہتے ہیں، اور 2 شاخہ عضلات جو ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی کہ ایسے تمام عضلات جن کی 2 شاخیں ہوتی ہیں وہ 2 شاخہ عضلات کہلائیں گے۔ یہ ناموں سے ہی آپ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ تمام ایسے عضلات جن کی 3 شاخیں ہوتی ہیں وہ ٹرائسپس مسلز کہلائیں گے، اور ان کو اردو میں کیا کہیں گے؟ سہ شاخہ عضلات۔ یعنی کہ سہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 3۔ یعنی کہ ایسے تمام عضلات جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں اور جن کی 3 شاخیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ ٹرائسپس مسلز کہتے ہیں، یعنی کہ سہ شاخہ عضلات کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ فورسپس مسلز کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے تمام عضلات جن کی 4 شاخیں ہوتی ہیں، جو 4 شاخوں پر مشتمل ہوتے ہیں، وہ چہار شاخہ عضلات کہلاتے ہیں یا فورسپس مسلز کہلاتے ہیں۔ اس طرح سے اسٹوڈنٹس ہمارے جسم میں موجود عضلات کو جو ہے وہ مختلف شاخوں سے مختلف قسم کے 3 نام دیے گئے ہیں، یعنی بائسپس مسلز، ٹرائسپس مسلز اور فورسپس مسلز۔ بائسپس مسلز یعنی کہ 2 شاخہ عضلات، وہ تمام عضلات جن کی 2 شاخیں ہوتی ہیں وہ 2 شاخہ کہلائیں گے۔ ایسی تمام عضلات جن کی 3 شاخیں ہوتی ہیں وہ 3 شاخہ عضلات کہلائیں گے، اور ایسے تمام عضلات جن کی 4 شاخیں ہوتی ہیں وہ کیا کہلائیں گے؟ چہار شاخہ یا فورسپس مسلز۔ اب ہم دیکھتے ہیں کائنڈز آف مسلز، یعنی کہ عضلات کی اقسام۔ تو عضلات کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں، ایک ہے ارادی عضلات، دوسرے ہیں غیر ارادی عضلات، اور تیسرے ہیں قلبی عضلات۔ اچھا، یہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے اس لیکچر کو بہت ہی غور سے اور دھیان سے سننا ہے۔ اس میں جو ہے جس طرح سے ارادی عضلات ہیں یا غیر ارادی عضلات ہیں یا قلبی عضلات ہیں، ان کے جس طرح سے نام ہیں اسی طرح سے یہ ان عضلات کے کام بھی ہیں، یا اسی طرح سے یہ عضلات ورک بھی کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے والنٹری مسلز، یعنی کہ ارادی عضلات۔ ایسے تمام عضلات جو کہ انسان کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے تمام عضلات جن کو ہم اپنے ارادے کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ حرکت دے سکتے ہیں، وہ کیا کہلائیں گے؟
وولنٹری مسلز یعنی کہ ارادی عضلات۔ ارادی عضلات ہمارے جسم کا نصف حصہ ہوتے ہیں، ان کی حرکات نظام اعصاب کے ماتحت ہوتی ہیں۔ ہر عضلہ جو ہے وہ لمبے اور باریک ریشوں سے بنا ہوا ہوتا ہے جس پر باریک جھلی کا غلاف چڑھا ہوتا ہے اور ان کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے۔ ارادی عضلات کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ ان کا رنگ جو ہے وہ ریڈ ہوتا ہے یعنی کہ سرخ ہوتا ہے۔ یہ ریشے چونکہ سفید اور سیاہ دھاریوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں دھاری دار عضلات یعنی کہ اسٹرپڈ مسلز بھی کہتے ہیں۔ وولنٹری مسلز ارادی عضلات، آپ لوگوں کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی کہ ارادی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ارادی ارادتاً ایسے تمام عضلات جن کو ہم اپنی مرضی کے مطابق حرکت دے سکتے ہیں، جو کہ ہماری مرضی کے ماتحت ہوتے ہیں، وہ ارادی عضلات کہلاتے ہیں، وہ وولنٹری مسلز کہلاتے ہیں۔ وولنٹری مسلز یا ارادی عضلات کی آگے جو ہے وہ مزید دو قسمیں ہیں، اس کو ڈرمل مسلز بھی کہتے ہیں یعنی کہ جلدی عضلات، اور دوسرے نمبر پر اس میں جو ہے وہ اسکیلیٹل مسلز بھی ہوتے ہیں جس کو استقوانی عضلات کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے یہ بھی ناموں سے پتہ چل جاتا ہے، یعنی کہ ڈرمل مسلز جلدی عضلات۔ جلدی عضلات کون سے عضلات ہوں گے؟ ایسے تمام عضلات جو کہ جلد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں وہ جلدی عضلات کہلاتے ہیں، مثلاً کھوپڑی کے عضلات۔ اور اسکیلیٹل مسلز یعنی کہ استقوانی عضلات۔ اب اسکیلیٹل مسلز کون سے ہوتے ہیں؟ اسکیلیٹل سے مراد ڈھانچہ ہے، ہڈیاں ہیں، تو وہ عضلات جو کہ ہڈیوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں وہ استقوانی عضلات یا اسکیلیٹل مسلز کہلاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ کون کون سے ہوتے ہیں، اس میں بازوؤں کے عضلات ہو سکتے ہیں، ٹانگوں کے عضلات ہو سکتے ہیں۔ ارادی عضلات جو ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ درمیان میں موٹے ہوتے ہیں اور کناروں سے پتلے ہوتے ہیں۔ ان کے کنارے مضبوط سفید اور غیر لچکدار ڈوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ان کو ٹینڈنس بھی کہتے ہیں۔ انسان کی رباط عضلے کا ایک سرا جڑ کو ہڈی سے جوڑتا ہے، عضلے کی جڑ کو اوریجن کہا جاتا ہے۔ عضلے کی جڑ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اوریجن کہا جاتا ہے۔ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی کہ عضلات کی قسموں میں ہم نے پہلی قسم پڑھی ہے وولنٹری مسلز، جس کی آگے مزید دو قسمیں ہیں، ڈرمل مسلز اور اسکیلیٹل مسلز۔ ارادی عضلات ہماری مرضی کے تابع ہوتے ہیں۔ اس کی قسم جلدی عضلات، ایسے عضلات جو جلد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور اس کی ایک اور قسم استقوانی عضلات، ایسے عضلات جو کہ ہڈیوں کے ساتھ جو ہمارے ڈھانچے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اب ہم دیکھتے ہیں کہ انوولنٹری مسلز کون کون سے ہوتے ہیں، یعنی کہ غیر ارادی عضلات کون کون سے ہوتے ہیں۔ غیر ارادی عضلات وہ عضلات ہوتے ہیں جو کہ ہماری مرضی کے تابع نہیں ہوتے یا ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ وہ عضلات ہیں جو ہماری خواہش کے تابع بالکل بھی نہیں ہوتے، بلکہ ایسے عضلات جو ہیں وہ خود بخود حرکت کرتے رہتے ہیں، اور نہ ہی ان عضلات کی حرکات خود مختار اعصاب کے زیر اثر ہوتی ہیں۔ ان کے ریشوں کے اندر کوئی دھاری نہیں ہوتی، لہٰذا انہیں غیر دھاری دھار عضلات بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں، جو وولنٹری مسلز تھے یعنی کہ ارادی عضلات ہیں، ان کے اندر دھاریاں موجود ہوتی ہیں، لہٰذا اس وجہ سے انہیں جو ہے وہ دھاری دار عضلات بھی کہا جاتا ہے۔ اور انوولنٹری مسل جو غیر ارادی عضلات ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی دھاری موجود نہیں ہوتی، اس وجہ سے انہیں غیر دھاری دار عضلات بھی کہا جاتا ہے۔ معدے اور انتڑیوں کی حرکات، آنکھ کی پتلی کے عضلات، گردش خون، تنفس کا تعلق غیر ارادی عضلات سے ہے۔ دیکھیں، آپ خود اپنے جسم میں دیکھیں کہ ہمارے جسم کا کون کون سا باڈی پارٹ ایسا ہے جو ہم چاہیں بھی تو ہم اس کی حرکت کو روک نہیں سکتے۔ جس طرح سے دل کی دھڑکن ہے، ہم چاہیں بھی تو جو ہے وہ ہم دل کی دھڑکن کو نہیں روک سکتے، یا ہم چاہیں تو اپنی دل کی دھڑکن کو چلا نہیں سکتے۔ دل ہماری مرضی کے مطابق نہیں دھڑک رہا، بلکہ وہ خود بخود حرکت کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ہماری آنکھ کی پتلیاں جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ جھپک رہی ہیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کی حرکات کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے ہمارے سانس لینے کا عمل ہے، وہ بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس جگہ پر جا کر سانس لیں گے یا اس جگہ پر جا کر ہم اپنی سانس بند کر لیں گے، نہیں،
تھوڑے وقت کے لیے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کنٹینیوسلی ایک تنفس کا عمل جو جاری ہے وہ بھی ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، بلکہ وہ بھی غیر ارادتاً جاری ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جسم میں موجود بہت سے ایسے نظام، جیسا کہ نظام تنفس، نظام دوران خون اور ڈائجسٹو سسٹم، یعنی کہ ہمارا نظام انہضام، ہمارا ہضم کرنے کا سسٹم جو ہے، یہ بھی ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ خوراک 2 گھنٹے کے لیے یا 2 دن کے لیے ہم اپنے اسٹمک میں محفوظ رکھ سکیں، اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے چوتھے دن جا کر ہم اس کو ہضم کر لیں گے، نہیں، بلکہ یہ ایک غیر ارادی اضلاع ہے اور غیر ارادتاً کام کرتا ہے۔ یہ ہماری مرضی کے تابع بالکل بھی نہیں ہے، جو ہی ہم خوراک اس کے اندر داخل کرتے ہیں تو آٹومیٹک اس کا نظام جو ہے وہ چالو ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے نظام دوران خون ہے، اس کے جو ہے وہ اندر جتنے بھی اعضاء مسلز کام کر رہے ہیں وہ بھی غیر ارادتاً یا انوالنٹری مسلز ہیں اور انوالنٹری طور پر کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اب ہے کارڈیک مسلز، یعنی کہ قلبی عضلات۔ یہ بھی آپ لوگوں کو نام سے پتہ چل جائے گا، یعنی کہ ایسے تمام عضلات جن کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ہے، کارڈیک سے ہے، وہ کارڈیک مسلز کہلائیں گے۔ قلبی عضلات نوعیت کے اعتبار سے بڑے عجیب خاصیت کے حامل ہیں۔ ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے ارادی عضلات کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ عضلات مرکزی نظام اعصاب کے ماتحت نہیں ہوتے۔ ان عضلات میں دھاریاں موجود ہیں، مگر کام کے لحاظ سے یہ غیر دھاری دار ہوتے ہیں۔ یہ عضلات دل میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں متواتر سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی شکل جو ہے کارڈیک مسلز کی، یہ دکھنے میں تو والنٹری مسلز کی طرح ہوتے ہیں، یعنی کہ ارادی عضلات کی طرح ہوتے ہیں، لیکن یہ کام کی نوعیت کے اعتبار سے غیر ارادی ہوتے ہیں۔ لیکن بچوں، کام کی نوعیت کے اعتبار سے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ دل جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہا، ہم اسے مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتے۔ ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ بلڈ پمپ کرو اور اس وقت جو ہے وہ بلڈ پمپ کرنا روک دو، بلکہ وہ جو ہے وہ انوالنٹری طور پر کام کر رہا ہے۔ اس وجہ سے کارڈیک مسل جو ہے وہ ساخت کے اعتبار سے دیکھنے میں جو ہے وہ والنٹری مسلز کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن کام کے لحاظ سے انوالنٹری مسلز کی طرح کام کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ کارڈیک مسلز۔ کارڈیک مسلز میں دل کے تمام قسم کے عضلات آ جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں امپورٹنس آف مسلز، یعنی کہ عضلات کی اہمیت، یعنی کہ عضلات ہماری زندگی میں کس طرح جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ عضلات کی آپ کو پتہ ہے کہ انسانی جسم میں حرکت جو ہے وہ عضلات کی بدولت ہی ہوتی ہے۔ اگر عضلات نہیں ہوں گے تو ہمارا جسم جو ہے وہ کبھی بھی حرکت نہیں کر سکے گا۔ جس طرح سے ٹانگوں کے عضلات ہمیں چلنے میں مدد دیتے ہیں، بازوؤں کے عضلات ہمیں چیزیں اٹھانے میں، کام کرنے میں مدد دیتے ہیں، اسی طرح سے جسم کے تمام عضلات جو ہے وہ ہمارے جسم کی حرکت کو جو ہے وہ ہمارے جسم کو حرکت کے قابل بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ عضلات کیا کرتے ہیں؟ یہ ہماری ہڈیوں اور جوڑوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے جوڑوں کے اوپر یا جوڑوں کے درمیان میں عضلات نہیں ہوں گے تو یہ جو ہمارے جوڑ ہیں یہ مسلسل رگڑ کھائیں گے اور یہ کبھی بھی فنکشنل جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ جلد کے عضلات بالوں میں حرکت پیدا کرتے ہیں۔ مضبوط اور طاقتور عضلات جسمانی کارکردگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ غیر ارادی عضلات جسم کے دوسرے اہم نظاموں مثلا دوران خون، نظام انہضام، نظام تنفس وغیرہ کے افعال میں مدد دیتے ہیں۔ بعض عضلات خوراک کو چبانے میں مدد دیتے ہیں، مثلا منہ اور جبڑے کے عضلات۔ عضلات جسم کو خوبصورت اور سڈول بناتے ہیں۔ درست قامت مضبوط عضلات کی مرہون منت ہے۔ عضلات شخصیت کو باوقار اور پرکشش بناتے ہیں۔ مضبوط عضلات زندگی کی دوڑ و دھوپ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مضبوط عضلات کی بدولت مختلف جسمانی سرگرمیوں کے عمل میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ عضلات پھیلتے اور سکڑتے ہیں جس سے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے، مثلا ڈایافرام اور پسلیوں کے درمیانی عضلات۔ یعنی کہ عضلات میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ یہ تنفس کے عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو یہی بات جو ہے وہ یہاں پر میں بیان کر رہی ہوں کہ یہ سکڑتے اور پھیلتے ہیں جس سے سانس لینے کے عمل میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ عضلات قامت کو درست اور اعضاء کو متناسب رکھتے ہیں۔
اس کے علاوہ بھی عضلات جو ہے وہ ہمارے جسم میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ہمارے جسم کا تمام نظام جو ہے وہ چل رہا ہے وہ انہی عضلات کی بدولت ہے. جس طرح سے عضلات کو ڈفرینٹ قسم کی 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، والنٹری اور کارڈیک، اور یہ مل کر ہی ہمارے جسم کے جو ہے وہ نظام کو چلا رہے ہیں. اور یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ مسکولر سسٹم یعنی کہ نظام عضلات. تو اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عضلات کی بناوٹ، اسٹرکچر آف مسلس کے بارے میں، کہ عضلات کے خلیے لمبے اور اس کے ریشے اس قدر باریک ہوتے ہیں کہ بغیر خوردبین کے ان کا مشاہدہ کرنا ناممکن ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جسم میں کل کتنے عضلات ہوتے ہیں؟ ہمارے جسم میں کل جو ہے وہ 500 عضلات موجود ہوتے ہیں. یہ ایک بہت اہم کویسچن ہے جو اکثر ایگزامز میں بھی آ جاتا ہے، شارٹ کویسچنز میں بھی آ جاتا ہے، ایم سی کیوز میں بھی آ جاتا ہے. تو اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینا ہے. اس کے علاوہ اس ٹاپک کے بارے میں اگر کسی بھی چیز کی آپ کو جو ہے وہ سمجھ نہ آئی ہو تو کائنڈلی آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتی ہیں، ٹیلی فونک بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، یوٹیوب پہ بھی آپ مجھ سے کمنٹس کے ذریعے سے پوچھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ اسی ٹاپک پر میں نے 4th ایئر کو بھی پہلے لیکچر ڈیلیور کیا ہوا ہے، تو وہاں سے بھی آپ مزید گائیڈ لائن جو ہے وہ لے سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.